أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وهو يدرك الأبصار اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے، وهو اللطيف الخبير اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے، اور وہ لطیف ہے اور باخبر ہے، یعنی اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اتنی لطیف ہے کہ کوئی نگاہ جو ہے اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ وہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے اور اس کے تمام حالات سے خوب واقف ہے۔ لطافت بھی عام بول چال میں جسم ہی کی صفت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جسم سے پاک ہے، لیکن لطافت کا اعلیٰ ترین درجہ وہ ہوتا ہے کہ جو جسمیت کے ہر شائبے سے ماورا ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کو لطیف اسی معنی میں کہا گیا ہے، یہاں پر جسمیت مراد نہیں ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ۔ قد جاءکم اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجیے، قد جاءکم بصائر من ربکم تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں، بصائر۔ فمن ابصر فلنفسه اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، فمن عمی فعلیہا اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وما انا علیکم بحفیظ اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، اور میں تم پر نگران اور حفاظت کرنے والا نہیں ہوں، یعنی مجھ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو زبردستی مسلمان کر کے کفر کے نقصان سے بچاؤں، میرا کام سمجھا دینا ہے اور بصیرت کے سامان تم تک بہم پہنچانا ہے، اور تم تک اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرنی ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور ایسے ہی نصرف الآیات ہم مختلف طریقوں سے آیتوں کو واضح کرتے ہیں، یعنی پھیر پھیر کے ہم آیتوں کو لاتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ اور تاکہ لوگ یوں کہیں تم نے کس سے سیکھا، تم نے کس سے سیکھا، درست، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور تاکہ ہم نے جو ہے وہ واضح کر دیں ایسے لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ ہر درم قسم کے جو کافر ہوتے تھے، کافروں کو بھی یہ کہتے ہوئے شرم آتی تھی کہ یہ کلام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گھڑ لیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اسلوب سے اچھی طرح واقف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ آپ امی ہیں اور کسی کتاب سے خود پڑھ کر یہ کلام نہیں بنا سکتے، لہٰذا وہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام کسی سے سیکھا ہے اور اسے اللہ کا کلام قرار دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن کس سے سیکھا ہے وہ یہ نہیں بتا سکتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ایک لوہار کا نام لیتے تھے جس کی تردید سورہ نخل میں آنے والی ہے، تو کہتے کہ وَلِيَقُولُوا اور بلاخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ درست آپ نے جو ہے وہ کسی سے سیکھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو اشکار کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک اے پیغمبر اب اتباع کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجی گئی ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جائیے، ان سے اعراض کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور ہم نے تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر نہیں کیا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہ ہی آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔
اس طرح کا مضمون جو ہے وہ آیت نمبر 35 میں بھی گزرا تھا، جس کا خلاصہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو زبردستی ایک ہی دین کا پابند بنا دیتا اور یہ لوگ کفر و شرک نہ کر سکتے، لیکن حقیقت میں انسان کو دنیا میں بھیجنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ امتحان ہے اور آزمائش ہے، اور اس امتحان و آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو زور زبردستی سے نہیں بلکہ خود اپنی سمجھ سے کام لے کر ان دلائل پر غور کر کے مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر وہ ان مسائل پر غور کرتا ہے اور جو کائنات کے اندر بکھرے پڑے ہیں ان دلائل پر غور کرتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے توحید رسالت اور آخرت پر ایمان لے آتا ہے، اور انبیاء کرام جو جن دلائل کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور آسمانی کتابیں جو لائی گئی ہیں ان میں غور و فکر کر کے اگر وہ حق کی راہ پا لیتا ہے تو اس امتحان کے اندر کامیاب شمار ہوگا، اگر نہ وہ فیل شمار ہوگا۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جن کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں، الذين يدعون من دون الله، جن بتوں کو یہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں، لا تسبوا، تم ان کو برا بھلا نہ کہو، فیسب اللہ، کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں عدوا بغیر علم، جہالت کے عالم میں عدوا آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہیں گے، فیسب اللہ، تو یہ اللہ کو برا کہیں گے، عدوا عد سے بڑھ کر دشمنی کرتے ہوئے، بغیر علم جہالت کے عالم میں، کذالک زینا لکل امت عملہم، ایسے ہی ہم نے ہر امت اور ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے، خوش نما بنا رکھا ہے۔ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر ان سب کو ثم الى ربهم مرجعهم، پھر اپنے ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم، تو اللہ نے خبر دے گا، بما كانوا يعملون، ان تمام کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جن دیوتاؤں کو کافر اور مشرک لوگ خدا مانتے ہیں ان کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کافروں کے سامنے ان کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو کافر لوگ اس کے جواب میں معاذ اللہ اللہ کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کا سبب جو ہے وہ مسلمان ہی بنیں گے، تو لہٰذا جس طرح اللہ کے شان میں خود گستاخی کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کا سبب بننا بھی ناجائز ہے۔ اس آیت سے فقہائے کرام نے یہ اصول نکالا ہے کہ کوئی کام بذات خود تو جائز و مستحب ہو، لیکن اندیشہ ہو کہ اس کے نتیجے میں کوئی دوسرا شخص گناہ کا ارتکاب کرے گا تو ایسی صورت میں وہ جائز یا مستحب کام چھوڑ دینا چاہیے، تاہم اس اصول کے تحت ایسا کوئی کام چھوڑنا جائز نہیں ہے جو فرض یا واجب ہو۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بها قل انما الآيات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون۔ واقسموا بالله، اور ان لوگوں نے جو جہد ایمانہم، بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں، لئن جاءتهم آیہ، کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی آ گئی، لیؤمنن بها، تو اس پر ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، ساری نشانی اللہ کے قبضے میں ہیں، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، اور تمہیں کیا پتا، وما يشعركم، اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا اگر وہ آ بھی گئے، وہ نشانی آ بھی گئیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لا تدرك الابصار اي لا تحيط به الابصار، اللہ کا احاطہ جو ہے نگاہیں نہیں کر سکتی۔ ابصار جمع بصر، وہ حاسۃ النظر، یہ حاسہ نظر کو کہا جاتا ہے، نظر کے دیکھنے کے جو خاصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ وقد يقال للعين من حيث انها محلها، یہ جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کا محل عین ہے، اس لیے بصر کا اطلاق عین پر بھی ہوتا ہے، آنکھ پر بھی ہوتا ہے۔ واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية، معتزلہ نے اس آیت سے امتناع الرؤیت باری پر جو ہے وہ دلیل پکڑی ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دنیا میں دیکھنا ممکن ہے نہ آخرت میں دیکھنا ممکن ہے، اور وہ اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں،
ان کا وجہ استدلال یہ ہے کہ ادراک بصر جو ہے یہ رویت سے عبارت ہے، لہذا اللہ کا قول لا تدرکہ الابصار یہ تقاضا کرتا ہے کہ ابصار میں سے کوئی شے بھی اس کو نہ دیکھ سکے کسی بھی حالت کے اندر۔ وہ ضعیف، ان کا یہ استدلال ضعیف ہے، لأنہ لیس الادراک مطلق الرؤیا، اس سے کہ ادراک جو ہے وہ مطلق رویت کو نہیں کہتے، ولنفی فی الآیت عاما فی الاوقات، اور یہاں پر جو نفی ہے یہ عامن فی الاوقات نہیں ہے کہ ہر وقت آپ جو ہے وہ اس کو ابصار نہیں پا سکتی، ہر وقت کے لیے نہیں ہے، فلعلہ مخصوص ببعض الحالات، تو گویا کہ یہ بعض حالات کے ساتھ مخصوص ہے، ولا فی الاشخاص فإنه فی قوت قولنا، اور کہتے ہیں کہ نہ کہ کسی مخصوص اشخاص کے اندر، یہ مخصوص اشخاص کے اندر جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ مخصوص ہے بعض حالات کے ساتھ، بعض اشخاص کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بعض اشخاص نہیں دیکھ سکیں گے اور بعض دیکھ سکیں گے، بلکہ یہ ہے کہ بعض حالات ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی، اور یہ جو قول ہے لا تدرکہ الابصار، ہمارے اس قول لا کل بصر یدرکہ مع ان نفی لا یوجب الامتناع، اس معنی میں کہ کوئی ہر بصر جو ہے وہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ وہ پالے، باوجود اس کے کہ نفی جو ہے وہ امتناع کو واجب نہیں کرتی، یعنی کسی چیز سے کسی کی نفی کر دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ کام ہے ہی ناممکن۔ لہذا یہاں پر یہ آیت کا عموم آیت ہے یہ تمام اشخاص سے تمام احوال کے اندر نفی کو عام نہیں ہے، بلکہ یہ استدلال جو ہے وہ ان کا ضعیف ہے۔ یہاں پر یہ کہ اہل سنت کی طرف سے جو اس کا جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ رویت ایک جنس ہے جس کے تحت دو نوعیں آتی ہیں، ایک تو رویت وہ ہوتی ہے کہ جو احاطے کے ساتھ ہو، یعنی ایسا دیکھنا ہے کہ پورا جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا پورا احاطہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ مطلقاً رویت جس میں احاطے کی شرط نہ ہو۔ تو یہاں پر جو نفی کی گئی ہے وہ ادراک کی نفی کی ہے، اور ادراک سے مراد ہے وہ مطلقاً رویت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے رویت مال احاطہ مراد ہے، اور جب رویت مال احاطہ کی نفی ہو تو اس سے رویت مطلقاً رویت کی نفی نہیں ہوگی، یعنی اس رویت کی نفی نہیں ہوگی جو بغیر احاطے کے ہو، اس لیے کہ جنس کی دو نوعوں میں سے جب ایک کی نفی کرتے ہیں تو دوسری کی جو ہے وہ نفی اس سے لازم نہیں آتی، اور جنس کی نفی جو ہے وہ مکمل طور پہ لازم نہیں آتی، تو لہذا اس آیت کے اندر مطلقاً رویت کی نفی پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ ایمان والے قیامت کے دن دیکھیں، اور اگر ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہاں پر ادراک جو ہے وہ رویت مطلقاً رویت کے معنی میں ہے، خواہ وہ احاطے کے ساتھ ہو یا بغیر احاطے کے ہو، لیکن ہم آپ کی اس بات کو دلیل نہیں کرتے کہ آیت کے اندر جو ہے وہ تمام اوقات میں اس رویت مطلق کی جو ہے وہ نفی ہے، خواہ وہ احاطے کے ساتھ ہو یا بغیر احاطے کے ہو، اس لیے کہ یہ تمام اوقات کے اندر نفی پر دلالت نہیں کرتی، یہاں پر نفی مطلقاً ذکر کی گئی ہے اور کسی وقت کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا، تو لہٰذا اس نفی کو ہم جو ہے وہ بعض اوقات پر محمول کریں گے اور بعض پر محمول نہیں کریں گے، تاکہ ان آیات کے درمیان جو ہے وہ اور نصوص واردہ کے درمیان جو اللہ کی رویت پر ڈالیں ان کے درمیان تطبیق ہو سکے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ لا كل بصر يدرك معنی نفی لا یوجب الامتناع، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نفی جو ہے یہ امتناع کو واجب نہیں کرتی، اور رویت کی نفی کسی بھی چیز کی نفی کر دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کام ہی ناممکن ہے۔ مثال کے طور ہم یہ کہتے ہیں کہ زید نے آج جو ہے وہ زید پہاڑ پہ نہیں چڑھا، تو پہاڑ پہ نہیں چڑھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چڑھنا ہی ناممکن ہے، نفی جو ہے وہ واجب نہیں کرتی امتناع کو،
وہ یدرک الابصار یحیط علمہ بہا، اور اللہ جو ہے وہ ابصار کو پا لیتا ہے، یعنی وہ نگاہوں کا علم رکھتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اللہ پاک کی ذات لطیف ہے اور باخبر ہے۔ لطیف اتنی ہے کہ اسے جو ہے وہ ابصار نہیں پا سکتی، اور خبیر اتنا ہے کہ وہ نگاہوں کو بھی پا لیتا ہے۔ فیدرک ما لا تدرک الابصار کالابصار، کہتے ہیں کہ اللہ پا لیتا ہے ان چیزوں کو بھی، اتنا باخبر ہے کہ جنہیں آنکھیں نہیں پاتی، جیسے آنکھیں نگاہوں کو نہیں پا سکتی، اللہ ان کو بھی پا لیتا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِن بَابِ اللَّفِّ، یہ بھی جائز ہے کہ یہ لف کے باب میں سے ہو کہ جس بات کو کھولا اسی کو لپیٹا جا رہا ہو۔ ای لا تدرکہ الابصار، اللہ کو جو ہے وہ ابصار نہیں پا سکتی، نگاہیں نہیں پا سکتی، لأنہ اللطیف، اس لیے کوئی اتنا لطیف و باریک ہے، وہ یدرک الابصار، اور وہ ابصار کو پا لیتا ہے، لأنہ الخبیر، اس لیے کہ وہ خبیر ہے، فیکون اللطیف مستعارا من مقابل الکثیف، اس صورت کے اندر لطیف جو ہے یہ کثیف کے مقابل کے لیے مستعار ہوگا۔ ایک چیز کثیف ہوتی ہے اور ایک چیز لطیف ہوتی ہے، لما لا یدرک بالحاسہ، ایسا کہ جس کو جو ہے وہ حاسہ سے نہیں پایا جا سکتا، ولا ينتبه فیہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ حاسہ نظر جو ہے منتبہ نہیں ہوتی۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کے سامان، بصائر۔ البصائر جمع البصیرہ، بصائر بصیرت کی جمع ہے۔ وہی للنفس کالبصر للبدن، بصیرت جو ہے یہ نفس اور دل اور دماغ کے لیے ایسے ہے جیسے بدن کے لیے بصر ہے، آنکھ ہے۔ سمیت بہا الدلالہ لأنها تجلی الحق وتبصرها به، کہتے ہیں دلالت اور دلیل کا جو ہے وہ نام بصائر رکھا گیا اس لیے کہ دلیل جو ہوتی ہے تجلی لہا حق، اس نفس کے لیے حق کو ظاہر کرتی ہے، اور تبصرها به، اور اسے یہ حق دکھاتی ہے، جس طرح بصیرت جو ہے وہ نفس کو کے لیے حق کو ظاہر کرتی ہے اور اس کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کو حق دکھاتی ہے۔ فمن ابصر ای ابصر الحق وآمن به، جس نے جو حق کو دیکھا اور حق پر ایمان لایا، فلنفسه ای ابصر لأن نفعه له، یعنی اس نے اپنے آپ کے لیے دیکھا، اپنے نفع کے لیے، اس لیے کہ اس بصیرت سے ایمان لانے کا نفع خود کو ہے۔ ومن عمی عن الحق وضل، اور جو اندھا رہا حق سے اور گمراہ ہو گیا، فعلیہ، تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے، اس نفس کو ہے۔ ووبالہ، وما انا علیکم بحفیظ انما انا منذر، سوائے اس کے نہیں میں تو ڈرانے والا ہوں۔ واللہ هو الحفیظ علیکم، اللہ ہی تمہارے اوپر نگران و حفیظ ہے۔ یحفظ اعمالکم ویجازیکم علیہ، جو تمہارے اعمال کی حفاظت کرے گا اور تمہیں بدلہ دے گا۔ وہذا کلام ورد علی لسان الرسول، اور یہ وہ کلام ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام زبان پہ جو ہے وہ صادر ہوا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو آپ کی زبان سے یہ کہوایا، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ مِثْلَ ذَلِكَ التَّصْرِيفُ نُصَرِّفُ وَإِجْرَاءُ الْمَانَى الدَّائِرِ فِي مَعَانِي الْمُتَعَقَّبَةِ مِنَ الصَّرْفِ وَنَقْلُ شَيْءٍ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، اور ایسے ہی جو ہم آیتوں کو پھیرتے ہیں، وَمِثْلُ ذَلِكَ التَّصْرِيفُ، یعنی اس جیسی تصریف کے ذریعے کہ، اور وہ معنی کو جو متعاقب ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے جو معنی ہوتے ہیں ان میں جو معنی ظاہر ہوتا ہے، اس معنی کو جاری کرنا یہ صرف سے، اور صرف کہتے ہیں ایک شے کو جو ہے وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرنا۔ مختلف پیراؤں کے اندر جو ہے ہم آیات کو بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، ای وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ کہیں
کہ یہاں تک کہ وہ کہہ دیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے. ای صرفنا واللام لام العاقبہ والدرس القراءۃ والتعلم. کہتے ہیں کہ لام لام عاقبت ہے، یعنی وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ صرفنا، یعنی ہم نے اس آیتوں کو پھیرا اس انداز میں اور مختلف پیرائے میں بیان کیا. لِيَقُولُوا دَرَسْنَا، تاکہ وہ کہیں درستہ، تاکہ یہ قول کریں، اور ہمارے صرف کا انجام کار یہ ہو کہ وہ کہیں درستہ. والدرس القراءۃ والتعلم، درس سے مراد قرات اور تعلم ہے کہ تم نے کہیں سے پڑھا ہے اور کہیں سے سیکھا ہے. وقرأ ابن کثیر و ابو عمرو دارست، ای دارست اہل الکتاب وذاکرتہم، کہ تو نے جو ہے وہ اہل کتاب سے اس کو پڑھا ہے اور ان سے اس بات کا مذاکرہ کیا ہے. باب مفعلہ سے جانبان سے ایک دوسرے سے سیکھنا اور پڑھنا، مذاکرہ کرنا. وابن عامر و یعقوب درست من الدروس، ای قدمت هذه الآیات وعفتك كقولهم اساطیر الاولین، ای درست من الدروس، ای قدمت هذه الآیات. درست من الدروس، اس پہ کہتے ہیں کہ 3 متواترات متواترہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شاذ ہیں. ابن عامر نے اس کو پڑھے درستہ جیسے ضربتا، اور ابن کثیر اور ابو عمر نے دارستہ قاتلتا کے وزن پر اس کو پڑھا ہے، اور باقیوں نے جو ہے وہ اس کو درستہ پڑھا ہے، لیکن درست انت ای ضربت ومن اول قدمت وتقررت على الاسماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ صَرَّفْنَا. درستہ کے بارے میں یہاں پر کچھ تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے. درستہ کے اندر جو ہے وہ 3 قراتیں متواترہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شاذ ہیں. ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، ای وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ صَرَّفْنَا، تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کہیں سے علم حاصل کیا ہے، تو نے کہیں سے پڑھا ہے، اس وجہ سے ہم ان آیتوں کو کیا کرتے ہیں، مختلف حالات کے اندر پھیرتے ہیں. واللام لام العاقبہ، وَلِيَقُولُوا کی جو لام لام عاقبت ہے کہ ہم پھیرتے ہیں اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ کہیں گے درست. والدرس القراءۃ والتعلم، یہاں پر اس جو بھی ہم تشریح کر رہے ہیں اس تشریح کے مطابق درستہ قراءت اور تعلم کے معنی میں، پڑھنے اور سیکھنے کے معنی میں. وقرأ ابن کثیر و ابو عمر، ابن کثیر اور ابو عمر نے دارستہ باب مفعلہ سے مدارستن سے پڑھا ہے. دارس یدارس مدارستن و دراسن کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مطالعہ کرنا اور مذاکرہ کرنا اور تکرار کرنا. اس صورت کے اندر یہ معنی ہے کہ وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، دارست اہل الکتاب وذاکرتہم، کہ تو نے اہل کتاب کے ساتھ مل کے مطالعہ کیا ہے، مل کے پڑھا اور مل کے ان سے سیکھا ہے. دوسرا ہو گیا. تیسرا وابن عامر و یعقوب درست، ابن عامر اور ابن یعقوب نے درستہ پڑھا ہے لیکن اس کو پھر دروس سے پڑھا ہے. اور دروس کا معنی صورت کے اندر یہ ہے کہ پرانا ہونا، ای قدمت، اور پھر درست ہوگا. پھر وَلِيَقُولُوا دَرَسَتْ، تو پھر ضمیر لوٹے گی آیات کی طرف، تاکہ یہ کہیں کہ قدمت هذه آیات وعفت نازل، کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ پرانی ہو چکی ہیں، وعفت، اور ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. درس یدرس درسن کے معنی پرانا ہونا بھی ہوتا ہے، اور درس یدرس درسن و دروسن کے معنی مٹنا بھی ہوتا ہے، ختم ہونا بھی ہوتا ہے. کقولہم اساطیر الاولین، جیسے ان کا قول ہے کہ جی یہ پہلوں کی من گڑت باتیں، قدیم لوگوں کی من گڑت باتیں، تو یہ قدیم باتیں، پرانی ہو چکی ہیں باتیں، یہ آیتیں معاذ اللہ. العنام و آیات غیرها، اور جو آیت ہیں اس کے علاوہ اساطیر الاولین سے جیسے دوسری آیات. وہ قریہ
درست بضم الراء مبالغۃ فی درست. اور کہتے ہیں کہ ایک قراءت جو ہے وہ درستہ کی بھی ہے را کے ضمہ کے ساتھ، اور یہ درستہ کے اندر مبالغہ ہے کہ آپ کو پڑھایا گیا ہے یا آپ نے پڑھا، اس سے زیادہ مبالغہ آپ کو پڑھایا گیا ہے. اور درست علی البناء للمفعول بمعنی قریت. اور جب یہ درستہ ہو، یہ جو قراءت شاذہ ہے درستہ باب یہ مجہول والی، تو اس کے اندر کہتے ہیں یا تو یہ قریتا کے معنی میں کہ آپ کو پڑھایا گیا ہے، یا درست افت کے معنی میں کہ یہ آیتیں مٹ گئی ہیں معاذ اللہ. ودارست بمعنی درست او دارست، اور دارست کا معنی یہ درستہ ہے کہ آپ نے پڑھا، یعنی اس کے اندر فعل کا اندر جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہے، مشارکہ نہیں ہے. اور یا یہ ہے کہ یہ اپنے مفعلہ کے معنی پر ہے کہ دارست الیہود محمد، یہود محمد، یہود دارست الیہود محمد، کہ محمد کے ساتھ یہودیوں نے مل کے اس کا مطالعہ کیا. وجاز اضمارہم، اس صورت میں یہود کا ذکر نہیں، کہتے کہ ان کا اضمار، ان کو چھپانا جائز تھا، بلا ذکر، بغیر کسی ذکر کے لیے، لشہرتہم بالدراسہ، کہ دراسہ میں ان کی شہرت تھی کہ ان سے ہو سکتا ہے سیکھا ہو. ودرسنا ای عفونا، اور کہتے ہیں کہ درسنا کی قرات بھی ہے، اور اس کے اندر عفونا کہ وہ مٹ گئی وہ آیتیں. ودرسا ای درس محمد، اور درسہ کی قرات ہے پھر ضمیر لوٹے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور دارسات کی قرات بھی ہے، لیکولوا دارسات، پھر ضمیر لوٹے گی آیات کی طرف، اور معنی ہوگا قدیمات، کہ آیتیں قدیم ہیں، پرانی ہیں معاذ اللہ، یا ذات درس، یا مٹنے والی ہیں. کقولہ فی عیشۃ راضیہ الحاقہ. وَلِنُبَيِّنَهُ اللام علی اصلہ، لام کہتے ہیں اپنی اصل پر ہے، لأن التبیین مقصود التصریف، اس لیے کہ تصریف کا جو مقصد ہے مختلف حالات کے اندر آیات کو پھیرنے کا، اس کا مقصد جو ہے وہ تبیین اور وضاحت ہی ہے. اور ضمیر جو ہے وہ آیت کی طرف لوٹتی ہے معنی کے اعتبار سے. وَلِنُبَيِّنَهُ، کہ ہم ان آیات کو بیان کریں، تاکہ ان آیات کو کیا کریں، بیان کریں. اور پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آیات تو ہونے سے پھر ہو ضمیر مذکر کی لوٹائی، تو اس کا جواب یہ کہ معنی کے اعتبار سے، یا یہ قرآن کی طرف لوٹتی ہیں جو آیات کے ضمن میں آتا ہے. وَإِن لَّمْ يَذْكُرْ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا أَوْ لِلْمَصْدَرِ، وَإِن لَّمْ يُذْكَرْ، اور اگرچہ اس کو ذکر نہیں کیا قرآن کی ضمیر لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ وہ معلوم ہے کہ بات قرآن کی ہو رہی ہے. أَوْ لِلْمَصْدَرِ، یہ ضمیر جو ہے وہ مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے ہے جو سمجھتے ہوں. فَإِنَّهُمْ الْمُنْتَفِعُونَ بِهِ، ان کا ذکر کیوں کیا، ان کو خاص کیوں کیا، کہا کہ صرف نفع ہی اٹھاتے ہیں جو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ہر ایک نفع نہیں اٹھاتا، لہذا نہیں کے لیے وضاحت ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کرو اس وحی کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے کی گئی ہے، بالتدین بہ، یعنی اس کو دینداری بنا کر. لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. اعتراض، یہ کہتے ہیں کہ جملہ معترضہ ہے. اکد بہ یجاب الاتباع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس کی، اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہوا، کہتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے
یا یہ من ربک سے حال موقدہ ہے. اعتراضاً آکد بھی کہتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ مؤکد کیا ہے، تاکید کی ہے، تاکید ہے ما قبل کی. معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کہتے ہیں اسی تاکید ہے کہ جو کلام کی تقویت کا فائدہ دیتی ہے. آکدہ بھی ایجاب الاتباع، اتباع کے وجوب کو جو ہے وہ پکا کرنے کے لیے اس کو مؤکد کیا. اس لیے کہ جس کا یہ وصف ہو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو تو اس کی اتباع واجب ہے. اوحی الیک من ربک اتبع ما اوحی الیک من ربک. تو حالت یہ جملہ معترضہ ہے. آکد بھی ایجاب الاتباع، اتباع کے ایجاب کو جو ہے اس کے پکا کیا. وہ حال موقدۃ یا یہ ربک سے حال موقدہ ہے منفرداً فی الالوہیہ کے معنی میں. حال موقدہ یا تو اپنے عامل کی تاکید کے لیے ہوتا ہے یا اس کے غیر کی تاکید کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر ربک اسی جو پیچھے اس کا رب ہے ذوالحال اس کی تاکید کے لیے. کون رب؟ کہ جو الوہیت کے اندر اکیلا ہے، اس کی طرف سے جو کچھ بھی کی گئی اس کی پیروی کیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجیے، منہ موڑیے. وَلَا تَخْتَفِلْ بِآبَائِهِمْ، ان کی خواہشات کے ساتھ جو ہے وہ نہ رہیے، اور ان کی آراء کی طرف وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَىٰ آرَائِهِمْ، اور ان کی آراء کی طرف توجہ نہ دیجیے. اختفال کے کئی معنی آتے ہیں، اور جس کے سلسلے میں بات اختفل بالامر، اہتمام کرنا، توجہ دینا. تو ان کی خواہشات کا اہتمام نہ کیجیے، ان کی خواہشات کی طرف توجہ نہ دیجیے، اور ان کی طرف جو ہے ان کی آراء کی طرف بھی توجہ نہ دیجیے. ومن جعله منسوخا بآیت الصیف حمل الاعراض على ما يعم الكف عنه، اور جن حضرات نے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے مفہوم کو جنہوں نے منسوخ بنایا ہے، منسوخ ٹھہرایا ہے، تو انہوں نے اعراض کو اس بات پر محمول کیا ہے جو ان کافرین اور مشرکین سے رکنے وغیرہ کو شامل ہے. یعنی اعراض سے مراد آپ ان کے ساتھ لڑائی نہ کیجیے، ان پہ حملہ نہ کیجیے، ان سے جو ہے وہ بدلہ نہ لیجیے، بس ان سے اعراض کیجیے. اس معنی پہ انہوں نے اس کو محمول کیا ہے، اور اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ پھر آیت سیف سے اس کو جو منسوخ ٹھہرایا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تَوْحِيدَهُمْ وَعَدْمَ إِشْرَاكَهُمْ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہے، شاء کا مفعول بیان کر دیا، مفعول بھی، اللہ کیا چاہے ان کی توحید، کہ یہ توحید پہ آ جائیں، اور ان کا شرک نہ کرنے کو اللہ چاہیں، ما أشركوا، تو یہ کبھی شرک نہ کریں. وہ دلیل علی انہ تعالی لا يريد ایمان الکافر وان مرادہ واجب الوقوع. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر کے ایمان کا ارادہ نہیں کرتا، کافر کے ایمان کو نہیں چاہتا. یعنی اس کو اختیار اللہ دے دیتا ہے، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ اس کے کافر کے ایمان کا ارادہ نہیں ہوتا اللہ پاک کی طرف سے. یہ معتزلہ پر رد ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کے کفر کافروں کے جو ہے وہ ایمان کو نہیں چاہتا. فَأَنَّ مُرَادَهُ وَاجِبُ الْوُقُوعِ، اور یہ کہ اس کی مراد یہ ہے کہ اس کا وقوع ضروری تھا، یعنی ان کا شرک کرنا ضروری تھا، لازمی تھا.
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کافر کے ایمان اور گناہگار کی اطاعت کو نہیں چاہتا. ان جیسی آیات سے جو ہے وہ دلیل پکڑی گئی ہے. یعنی اللہ نے ان کو جو ہے مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے، چاہے اطاعت کرے اور چاہے کفر کرے. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور رقیب نہیں بنایا. حفیظ کے معنی وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں آپ ان کے وکیل ہیں. تقوم بامور، کہ آپ ان کے امور کے جو ہے وہ قائم کریں، ان کے امور کے ساتھ جو ہے وہ. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور تم گالیاں نہ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں. ای ولا تذکروا آلہتہم التی یعبدونہا بما فیہا من القبائح، ان کے آلہ کو، ان کے معبودوں کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کو ایسی باتوں کے ساتھ جو ان کے اندر قباحتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا تذکرہ نہ کرو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، اگر آپ ایسا کرو گے تو مقابلے میں وہ بھی جو ہے وہ اللہ کو دشمنی کی بنا پر. تجاوزاً عن الحق الى الباطل، عدواً کا معنی کرتے ہیں کہ حق سے باطل کی طرف تجاوز کرتے، وہ بھی اللہ کو جو ہے وہ کیا کریں گے، معاذ اللہ گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے. بغیر علم، جہالت کی وجہ سے. ای علی جہالت باللہ، اللہ پر، اللہ سے جہالت کی بنا پر. وبما یجب ان یذکر بھی، اور بغیر ما یجب، اور جس چیز کا ذکر ضروری ہے اس سے جو ہے وہ جاہل ہے، اس لیے وہ کیا کریں گے، معاذ اللہ اللہ کے بارے میں بری باتیں کریں گے. وقرأ یعقوب عدوا، یقال عدا فلانا عدوا وعدو وعداء وعدوانا. عدا یعدو عدوا وعدوا وتعداء وعدوانا، اس کے معنی دوڑنا، زیادتی کرنا، کسی کے خلاف جارحیت کرنا. عدا یعدو عدوانا، کسی کام سے ہٹانا، باز رکھنا. کہتے ہیں کہ یعقوب نے اس کو عدوًا پڑھا ہے، عدوًا اور عدوًا دونوں مصدر ہیں. عدا یعدو عدوًا وعدو، عدا یعدو وعدو وعداء وعدوانا. روی انه علیہ الصلوۃ والسلام كان يطعن في آلهتهم فقالوا لتنتهين عن سب آلهتنا او لنهجون الہک. روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے معبودوں کے بارے میں طعن کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے باز آ جائیے ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے. او الان کے معنی پر یہاں نہیں تو ہم کیا کریں گے، آپ کے الہ کی حجب کریں گے. فنظر تو یہ آیت نازل ہوئی. وکیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کان المسلمون یسبونہا، مسلمانوں نے گالی دیا کرتے تھے. فنہو، تو مسلمانوں کو منع کیا گیا. لئلا یکون سبہم سببا لسب اللہ تعالی، کہ مسلمانوں کو انہیں گالیاں دینا اللہ کو گالیاں دینے کا سبب نہ بن جائے. وفیہ دلیل علی ان الطاعۃ اذا ادت الی معصیۃ، اس میں دلیل ہے کہ جب اطاعت کوئی ایسی نیکی جو ایسی معصیت راجحہ، کسی جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جانے والی ہو، وجب ترکها، تو اس نیکی کا چھوڑنا ضروری ہے.
فإنما يؤدى إلى الشر شر، اس لیے ما يؤدي إلى الشر، لیکن جو چیز شر کی طرف لے کے جاتی ہے وہ شر ہوتی ہے.